الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ سامعین کرام، گزشتہ درس میں غزوات نبیہ کے تعلق سے آپ نے سماعت فرمایا۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے غزوہ بدر کے تعلق سے، یہ غزوہ بدر 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان کو یہ واقعہ رونما ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے سرزمین پر کفار مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائے تو کفار مشرکین نے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی اور مسلمانوں کو مکہ کے سرزمین پر سانس لینا بہت مشکل ہو گیا۔ صحابہ کرام کو مختلف اذیت دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، لیکن کفار مشرکین نے دیکھا کہ مدینہ میں انصار مہاجرین کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہاں بھی دعوت اللہ کا کام چل رہا ہے، تو کفار مشرکین نے مدینے کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا اور چڑھائی کرنے کا پورا عزم کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ ایک قافلہ جو مکہ کے قریش اور مکہ کے کافروں کا تھا، ابو سفیان ملک شام سے لے کر نکلا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قافلے کے پیچھے چلو مسلمانوں، تعقیب کرو، پیچھا کرو، کیونکہ مسلمانوں تم اپنی جائیداد، زمین، دولت، تجارت، کاروبار مکہ کے سرزمین پر چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور مدینہ چلے آئے، اس تمام چیزوں پر کفار مشرکین نے قبضہ جما لیا، تو آپ یعنی تمام مسلمان اس قافلے کا تعقیب کریں جو قافلہ ابو سفیان لے کر مکہ پہنچ رہا ہے، تاکہ اس کا مال و زر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال غنیمت کے طور پر جو ہے اسے عطا کر دے۔ اس قافلے کے اندر 1000 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 1000 اونٹ۔ اور اس قافلے کے اندر جو ابو سفیان لے کر آ رہا تھا کہ 50,000 دینار اس اونٹوں پہ لدا ہوا تھا اور 262 کلو سونے کی ملکیت کا زاد و سامان اس کے اوپر لدا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کرنے والے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ موقع بہترین تھا، اور اہل کفار مکہ کے لیے یہ اگر اس کو قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ زبردست فوجی اور اقتصادی نقصانات کی حیثیت رکھتے تھی۔ اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی اور مسلمانوں سے اعلان فرما دیا کہ چلو اور اس قافلے کا جو ہے تعقیب کرو، اگر اس سے دولت جو مل جائے تو تمہارے لیے مال غنیمت ثابت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے اس وقت آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے 313، بعض کہتے ہیں 314 اور 317 تک کے الرحیق المختوم کے اندر اس کا ذکر آیا، لیکن جو مشہور ہے وہ 313، جن میں سے 82 یا 70 یا 86 یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ اتنی تعداد میں مہاجرین تھے، اور بقیہ انصار میں سے تقریباً 240 افراد، قبیلہ اوس سے 61 اور قبیلہ خزرج سے 70 افراد ہیں، یعنی ٹوٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے والے جو تھے وہ 313 کے تقریباً۔ اس لشکر نے کوئی تیاری نہیں تھی غزوے کا، اور کوئی خاص اہتمام بھی نہیں تھا، کیونکہ پورے لشکر میں صرف اور صرف 2 گھوڑے، ایک زبیر بن عوام کا اور دوسرا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا، 2 گھوڑے تھے، اور 6 زیرہ کہتے ہیں کہ ایک ٹوپی ہوتا ہے گھر کے سر کے اوپر اور وہاں سے زنجیریں لٹکتی ہیں، یعنی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیف کے لیے، تو 6 زیرہ، اور کل ملا کے 8 تلواریں موجود تھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی نہیں تھا جنگ اور قتال، اور اس کے اندر 70 اونٹ تھے، ٹوٹل اونٹ 70 اونٹ کی تعداد بتائی جاتی۔ تو پتہ چلا کہ اتنے مختصر اور کم لشکر جو ہے مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور وسیع اونٹ کے اوپر، ایک اونٹ پر تقریباً 3 آدمی یا 2 آدمی سفر کرتے تھے۔ ایک اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس اونٹ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جنگ بدر کے لیے جو
مشرکین مکہ کے قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے تھے، جنگ اور جدال اور قتال مقصد نہیں تھا، بہت ہی مختصر میں اور بہت ہی کم مقدار میں تعداد تھی۔ پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انتظام کے لیے، امامت کے لیے سب سے پہلے عبداللہ ابن مکتوم کو اس کام پر مقرر کر دے، لیکن جب مقام اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن عبد المنصر کو مدینے کا منظم بنا کر واپس کر دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک گروہ مہاجرین کا اور ایک گروہ انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ جنرل کمان کا پرچم سفید تھا جو حضرت مصعب بن عمیر عبدی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر کیے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔ یہ دو ہی شہ سوار تھے پورے جنگ کے اندر، پورے لشکر کے اندر اور پورے جو ہے افراد کے اندر صرف دو ہی شہ سوار تھے، اور سپاہ سالارہ کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمانڈر سنبھالی۔ یہ مدینہ کے لشکر تھے۔ اب آئیے میں آپ کو مکی لشکر بتا دیتا ہوں۔ جب کفار مشرکین کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان قافلہ لے کر مکہ کی طرف آ رہا ہے اور اس کا تعاقب کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ساتھی جو ہے پیچھے لگ گئے، تو مکہ سے پورا لشکر جرال لے کر نکلے۔ جس وقت وہ نکلے اس کی تعداد 1300 تھی۔ 950 فوجی کمانڈر تھے جو خاص لڑائی کے لیے فوجی ہوتے، 950 افراد، اور بقیہ جو ٹوٹل ملا کے 1300 افراد پر یہ لشکر تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے تھے، 100 گھوڑے، اور 600 سے زائد، بعض کہتے ہیں 600 سے زائد زرہ، جو زرہ میں نے آپ کو بتایا ٹوپی ہوتی ہے، زنجیریں لٹکتی ہے، یعنی اپنے آپ کو سیف ہونے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے 600 زرہ تھی، اور 700 اونٹ، بعض کہتے ہیں اونٹوں کی تعداد معلوم نہیں، لیکن 700 اونٹ یا اس سے بھی زائد تھے۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا، اور اس کے علاوہ قریش کے بڑے بڑے سردار، معزز لوگ جو ہے اس کے سردار بھی اس میں شامل تھے۔ ایک دن میں تقریباً 9 یا 10 اونٹ ذبح کیا جاتے تھے۔ یہ مکی لشکر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے مدینہ سے اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے جو ابو سفیان لے کر آ رہا تھا، لیکن کفار مکہ مشرکین 1300 کی تعداد میں نکلے جنگ کے لیے اور جنگ لڑنے کے لیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ ہوا کہ ادھر مکہ سے نکلے اور ادھر سے مدینہ سے نکلے۔ تو ابو سفیان نے مکہ والے کو یہ خبر بھیجائی کہ ہم اور پورا قافلہ ما ساد و سامان مکہ کے سرزمین پر پہنچ چکے ہیں، چنانچہ آپ لوگ واپس آ جائیے۔ تو یہ پیغام سن کر نے لشکر واپس ہونا چاہا، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہوا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ بدر پہنچ کر، بدر ایک کنویں کا نام ہے اور اس میدان کے پاس جو ہے کنواں تھا، وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد 3 دن قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈی ہمارے لیے گانا گائیں گے، تاکہ یہ سارا عرب ہمارے اس اجتماع کا حال سنے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ تو ابو جہل نے انکار کر دیا کہ ہم مکہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جنگ پر بری طرح سے آمادہ ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال اب یہی ہے کہ ہم جنگ کے لیے پوری طرح سے آمادہ اور جنگ لڑیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ میرے ساتھیوں اب کیا کرنا ہے، اس معاملے میں کیا کرنا ہے؟ تو کچھ ساتھی جو ہے پیچھے پھسلنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین کارہون، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے خوشی خوشی کے ساتھ نکالا ہے اور مومنوں کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا، مومنوں وہ تجھے حق اور وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی عمدہ بات ہے، اور اس کے بعد حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں ہم
آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ کہا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب لڑے، ہم لڑنے کے لیے تیار۔ ہم تو وہ ہے کہ آپ جدھر کہیں گے اور جہاں کہیں گے ہم لڑائی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا دے تو ہم چھلانگ لگا دیں گے، آپ سے پوچھیں گے نہیں کیوں اور کیوں۔ اس کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا انصاریوں کی طرف، کیونکہ انصار کی تعداد تقریباً 240 افراد پر مشتمل تھی، تو ان کی طرف اصل مقصد جو تھا ان کی طرف اشارہ کرنا۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ انصار کی طرف، انصار کا جو کمانڈر تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ بھانپ لے، چنانچہ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بھی روئے سخن ہے ہماری طرف ہے، آپ نے جو فرمایا ہاں، تو آپ نے فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کیے، ہم آپ پر ہم اگر گواہی دیں کہ آپ جو کچھ لے کر کے آئے وہ سب حق ہے، ہم نے آپ کی سن لی اور اطاعت کر لی۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ آپ نے جو کہہ دیا ہم نے سن لیا اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا اور دیکھا، پتہ چلا کہ یہ کفار مشرکین پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اگر یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائے تو مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا، اسلام کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات پر آمادہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکروں کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرماتے جا رہے تھے کہ کل یہاں فلاں آدمی کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کے جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تماناک کے ساتھ رات گزاری۔ تو بتانا یہاں پر یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے پہل نہیں کی، آپ تو یہ چاہ رہے تھے، لیکن کفار مشرکین نے جو ہے اقدامی کی اور کفار مشرکین نے شروعات کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترتیب لگا دی کہ کل صبح فلاں شخص یہاں قتل ہوگا، کل صبح یہاں پہ فلاں شخص قتل ہوگا، تو یہ جمعے کی رات 17 رمضان 2 ہجری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تھے لشکر لے کر تو 8 یا 12 رمضان تھا کی تاریخ تھے مدینہ سے، اور یہ آج ہی کے دن یعنی 17 رمضان المبارک 2 ہجری اور جمعے کی رات تھی۔ تو یہ اس طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پر آمادہ ہوئے اور پھر یہ جنگ جب جیت گئے، جب فتح ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو تم یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے، ڈر رہے تھے کہ یہ لوگ اچک لیے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جو ہے ٹھکانہ دیا تمہیں، اللہ تبارک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، نصرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری مدد کیا اور تمہاری نصرت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ تو برادران اسلام اور برادران وطن، بتانا اس واقعے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں دی ہم آج بھی ڈر رہے ہیں؟ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہے، اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سرخرو رہو گے، غم مت کرو، ملال مت ہو، تم ہی سرخرو رہو گے اور تم ہی جو ہے کامیاب ہوگے، شرط یہ کہ مومن ہو جاؤ۔ آج اگر ہم مومن ہو جائیں گے تو آج جو ہمارے اوپر حالات ہیں انشاءاللہ ویسے نہیں رہیں گے، کیونکہ حالات بہتر سے بہتر بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی تاریخ کو سمجھنے، اسلام کی واقعات کو سمجھنے اور اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، آمین۔